بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کے بیٹے تھے۔ قبول اسلام سے قبل اپنے باپ کی طرح آپ بھی اسلام کے زبردست دشمن میں سے تھے۔ یہی نہیں بلکہ جب آپ نے اپنے باپ ابو جہل کو میدان بدر میں خون سے لت پت تڑپتے دیکھا تو غصے میں آ کر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پر اس شدت سے وار کیا کہ ان کا بازو کٹ کر الگ ہو گیا۔ جنگ بدر کے بعد جن لوگوں نے ابو سفیان کو انتقامی کارروائی کے لیے اکسایا ان میں سے ایک اکرمہ بھی تھے۔ الغرض فتح مکہ سے قبل کوئی ایسا کام نہ تھا جو آپ نے نہ کیا ہو کہ جس سے مسلمانوں بالخصوص حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچی ہو، مگر جس کے دل میں نور ہدایت کا چراغ روشن ہونا ہو، اس کو کسی نہ کسی موڑ پر آ کر جہالت کا راستہ بند ہی ملتا ہے۔ کچھ اس طرح کا واقعہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ رمضان المبارک سن 8 ہجری جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 اسلامی فوج کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، نعرہ تکبیر سے دشت و جبل گونج اٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن اہل اسلام کو غالب اور کفار مکہ کو مغلوب کر دیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم میں تشریف فرما تھے۔ آپ کا دریائے رحمت جوش میں تھا، لوگ جوک در جوک آ رہے تھے اور معافی پا رہے تھے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے دشمن بھی اسلام قبول کر رہے تھے۔ اسی اثنا میں اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کا بیٹا اپنی بیوی کو مکے میں ہی چھوڑ کر اپنے قاتل کے خوف سے مکہ سے بھاگ نکلا۔ اکرمہ کی بیوی جس کا نام حکیم آیا ہے، جب یہ معاملہ دیکھا کہ میرا شوہر اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا، یہ ابو جہل کی بھتیجی ہے جو کہ اس کی بہو بھی ہے، یعنی حضرت اکرمہ کی بیوی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں تاکہ اسلام قبول کر لیں۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حکیم کو عافیت عطا فرمائی اور دائرہ اسلام میں داخل فرما لیا۔ حضرت حکیم جو ہیوں دریائے رحمت جوش میں دیکھا تو موقع غنیمت جانتے ہوئے بڑے درمندانہ لہجے سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا شوہر اکرمہ اپنے قاتل کے خوف سے یمن کی طرف بھاگ گیا ہے، اگر آپ اس کو امان دے دیں تو میں اس کو واپسی لے آؤں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حکیم، میں تیرے شوہر کو امان دی جاؤں، اس کو لے آؤں۔ حکیم کی یہ ارشاد سن کر خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، فوراً اٹھی اور یمن کے راستے کی طرف چل نکلی۔ دوسری طرف اکرمہ مکے سے بھاگ کر ساحل تک پہنچ چکے تھے۔ ساحل تک پہنچتے ہی آپ کو یمن جانے والی کشتی تیار مل گئی تھی۔ آپ فوراً کشتی میں سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ کشتی ساحل کو چھوڑ کر ابھی کچھ آگے بڑھ ہی رہی تھی کہ بھنور کی لپیٹ میں آ گئی۔ لوگوں نے چیخ و پکار شروع کر دی، حتیٰ کہ اکرمہ بھی لات کو پکارنے لگے۔ ملاحوں نے اکرمہ کی یہ پکار سنی تو کہنے لگے، سردار، یہ لات و عزیٰ وغیرہ کو پکارنے کا وقت نہیں ہے، یہ ہمارے معبود ہماری کشتی کو بھنور سے نکال نہیں سکتے۔ اگر زندگی عزیز ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کو پکارو۔ اکرمہ نے کہا، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ساری زندگی میرے باپ اور میری قوم کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی تو لڑائی رہی ہے۔ وہ کہتا ہے ہمارے معبود جھوٹے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمارے معبود سچے ہیں، اور اسی وجہ سے تو میں مکہ چھوڑ کر بھاگا ہوں۔ اب یہاں اگر کشتی میں نے اسی کے معبود کو ہی مدد کے لیے پکارنا ہے تو مکہ رہ کر کیوں نہ پکار لیتا۔ ملاحوں نے جو اکرمہ سے یہ الفاظ سنے تو کہنے لگے، پانیوں میں
ہمارے معبود کی نہیں چلتی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہی ہے جس کی پانیوں سمیت ہر جگہ چلتی ہے، تو ہم اسی کو پکارتے ہیں تاکہ زندگی تو محفوظ رہے۔ کشتی بحر میں گھرتی چلی جا رہی تھی۔ حضرت اکرمہ نے جو یہ منظر دیکھا تو فوراً بول اٹھے، اے اللہ، میں عہد کرتا ہوں اگر طوفان سے میں زندہ بچ نکلا تو خود کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دوں گا اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھوں گا، پس میں ان کو نہایت معاف کرنے والا اور معزز پاتا ہوں، امید ہے مجھے معاف کر دیں گے۔ پس اکرمہ کا یہ عہد کرنا تھا کہ اسی وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے کشتی کو بحر سے نکال باہر کیا اور کشتی کا رخ دوبارہ ساحل کی طرف ہو گیا۔ چنانچہ کشتی ساحل پر جا ٹھہری تو اکرمہ کو دور کھڑی اپنی بیوی حضرت ام حکیم نظر آ گئی۔ ام حکیم نے اپنے شوہر اکرمہ کو دیکھا تو کہا، اے اکرمہ، تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ میں نے تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان طلب کر لی ہے، جو تم تمام جہانوں کے لوگوں میں سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ مہربان، معاف کرنے والے اور صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ آپ نے کہا، اکرمہ، چلو میرے ساتھ، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، وہ تمہیں معاف کر دیں گے، کوئی تیرے ماضی کے بارے میں بات تک نہ کرے گا، تجھ سے کوئی سوال نہ ہوگا۔ حضرت اکرمہ نے اپنی بیوی کی یوں خیر خواہی کے الفاظ سنے تو وہ فوراً مکہ واپسی جانے کو تیار ہو گئے۔ الغرض وہ دونوں مکہ پہنچے اور سیدھا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دونوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور آگے بڑھ کر دونوں کا استقبال کیا اور اکرمہ کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ اکرمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ام حکیم نے مجھے پیغام دیا ہے کہ آپ نے مجھے امن دیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اکرمہ، تجھے امن ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اسی لمحے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ قبول اسلام کے بعد کفر و اسلام کے مابین جو بھی معرکہ پیش آیا، اس میں ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہوئے اور مسلمان جب بھی کسی مہم میں نکلے اس میں آگے آگے رہے۔ معرکہ یرموک میں تو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ میدان قتل کی طرف اس طرح لپکے تھے جیسے کوئی تشنہ لب شدید گرمی میں ٹھنڈے پانی کی طرف لپکتا ہے۔ ایک موقع پر جب مسلمانوں پر دشمن کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، وہ اپنے گھوڑے سے کود پڑے تھے، تلوار کی نیلام توڑ کر پھینک دی اور ننگی تلوار لے کر رومیوں کی صفوں میں گھس گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فوراً ان کے پاس پہنچ کر کہا، اکرمہ، ایسا نہ کیجیے، اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیے، آپ کا شہید ہو جانا مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت اور ناقابل تلافی ثانیہ ہوگا۔ لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، خالد، ہٹ جاؤ، میرا راستہ نہ روکو۔ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفادہ اور خدمت اسلام میں تم کو میرے اوپر سبقت حاصل ہے۔ میں اور میرا باپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف تھے اور میں آخر دم تک اس مخالفت پر قائم رہا، اس لیے صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف میرے حصے میں بڑی تاخیر سے آیا۔ مجھے چھوڑ دو، آج میں گزشتہ کوتاہیوں اور رومیوں کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر قدر توقف کے بعد فرمایا، میں بہت دیر سے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جم کر لڑا کیا، آج ان رومیوں کے مقابلے میں رائے فرار اختیار کر لوں، ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا۔ جب فضائے یرموک پر سے جنگ دقال کے بعد بادل چھٹے اور مسلمانوں کی عظیم الشان فتح کا
آفتاب طلوع ہوا تو یرموک کی زمین پر 3 مجاہدین زخمیوں سے چور پڑے ہوئے تھے، اور وہ تھے حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ، حضرت عیاش بن ربیعہ رضی اللہ عنہ اور حضرت مکرمہ رضی اللہ عنہ۔ شدت تشنگی سے بے تاب حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے پانی مانگا۔ جب پانی ان کو پیش کیا جا رہا تھا، حضرت مکرمہ رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف دیکھا۔ حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے پہلے ان کو پانی پلانے کا اشارہ کیا، اور جب پانی ان کے پاس لے جایا گیا تو حضرت عیاش رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ حضرت مکرمہ رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا کہ پہلے ان کی پیاس بجھائی جائے۔ جب پانی پلانے والے ان کے قریب گئے تو دیکھا کہ وہ اس سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ جب وہ پلٹ کر پہلے دونوں صحابیوں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ لوگ بھی آب کوثر سے اپنی پیاس بجھا چکے ہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر 1000 بار رحمت نازل ہو، آمین یا رب العالمین۔